یہ ساری جو دلالات، تنوع، انداز، پھر اس کو اصطلاحوں میں لے کے جانا، یہ ہم اجمیوں کی مشکلات ہیں۔ اچھا۔ صحابہ یا عربیت جاننے والے لوگوں کو ان سارے دقائق کا، اور جتنے دقائق ہم جو ہے نا وہ لغوی میں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں عجمی لوگ، وہ اس سے بھی بہت آگے کے فقیہ لوگ تھے۔ بالکل بالکل۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو کوئی یہ بتائے کہ خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، مطلق کیا ہوتا ہے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ وہ ان چیزوں میں بحث کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کی ضرورت تھی ہی نہیں بیسیکلی۔ وہ فہم نص میں، نص کا اسلوب انداز کوئی بھی ہو، وہ سارے اسلوب جتنے ہیں وہ 100% وہ اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں جو اصل لغوی زبان کا جو سانچہ ہے۔ تو جو عربیت، جو اصل عربی و نفس و نفس و نسل جو آدمی ہے، اس کے لیے یہ چیزیں اس کی مشکلات میں سے نہیں ہیں۔ یہی وجہ کہ صحابہ کے زمانے میں اس پہ نہ جو ہے نا وہ لکھا گیا، نہ لکھنے کی کوئی ضرورت تھی۔ تابعین کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو اجتہادات ہیں استدلال نص میں بعض جگہوں پہ اشکالات جو ہے نا وہ ہوئے، اور ہوئے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو عربیت میں جن کی عربی اصل زبان نہیں، تو پھر وہاں پہ جو ہے نا اس کے جوابات دیے۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے نحو ہے، اب نحو جو ہے نا اس کی تشکیل کب آئی اور کس نے کی، کیوں کی، کیا ضرورت پیش آئی؟ اب پرانے زمانے میں تو نہیں تھی، یہ تو رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ توجہ کی اور اس کو مرتب کیا۔ جی بالکل۔ وگرنہ اس سے پہلے کیا تھا، جو عربی لوگ تھے وہ کیا تھے، وہ جتنے بھی یہ جو ہے نا مرفوعات، مجرورات، منصوبات، سارے کا اپنا علی وجہ الفطرہ سلیمہ التی فطروا علیہا، وہ اس کی جو ہے نا وہ ادائیگی کرتے تھے، کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ جی بالکل ایسا۔ تو اسی طرح یہ وہ اعراب اور تکلم کی جو ہے نا وہ اصطلاحیں ہیں۔ اصول فقہ جو ہیں یہ فہم نص کی جو ہے نا یہ اصطلاحیں ہیں، اصطلاحات ہیں۔ یہ دلالت کلام کی جو ہے نا یہ اصطلاحیں ہیں۔ تو ان کی تو یہ ضرورت نہیں تھی نا۔